اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وفرق المصنف بینہما بأن الخیار ثابت بأصل العقد لا علی طریق المصلحہ۔ دیکھیے بات ہماری چل رہی تھی اس کے حوالے سے کہ اگر کوئی مفلس ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کو جو عین مال ہے اس میں تصرف سے اس کو منع کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تصرف کون سا تصرف کا؟ تصرف ابتدائی سے منع کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایسا تصرف ہے کہ جس کا تعلق تصرف ابتدائی سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق جو کیا ہے تفلیس سے پہلے والے سے ہے، تو اس میں کہا تھا کہ جی ہاں اس طرح کا تصرف جو ہے وہ کر سکتا ہے، واضح انشاءاللہ۔ اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ مثال دی تھی انہوں نے خیار کے ذریعے سے، ایک ہے خیار مطلق خیار اور ایک ہے خیار عیب۔ تو کہا تھا کہ دونوں صورتوں میں چاہے تو خیار پر عمل کر سکتا ہے، خیار عیب کی صورت میں بھی اور مطلق خیار میں بھی۔ ہاں ایک بات یہ کی تھی کہ کیا خیار عیب میں اگر خیار عیب پہ عمل کر رہا ہے تو کیا اس میں غرما کی مصلحت کا نظر میں رکھنا ضروری یا نہیں ہے؟ تو کہا تھا شارع نے کہ نہیں، ضروری نہیں ہے، چونکہ خیار کی جب خیار ہے تو اس کو مطلب وہی نہیں ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ چاہے تو اپنے خیار پر عمل کر سکتا ہے، چاہے ان کو لیے ان کی مصلحت میں ہو یہ بات یا مصلحت میں نہ ہو۔ بعض لوگوں نے البتہ یہاں پہ کہا ہے کہ نہیں، اگر خیار عیب پر عمل کر رہا ہے تو مصلحت کا نظر میں رکھنا ضروری ہے، اور اگر جو خیار مجعول ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو خیار عیب نہیں ہے، ایسے ہی جو خیار ہے اس پر عمل کرنا چاہے تو اس میں مطلقاً عمل کر سکتا ہے، لیکن خیار عیب پر عمل کرنے مصلحت کو نظر میں رکھنا ضروری ہے۔ یہ بات گزر گئی تھی۔ مصنف نے جو ہے وہ فرق کیا ہے کس میں؟ خیار، دیکھیے گا، ایک مطلق خیار میں اور خیار عیب میں کیا فرق کیا مصنف نے؟ مصنف نے فرق یہ کیا ہے، بس میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ مصنف نے کہاں پر اس کتاب میں، تو مطلب یہ ہم کو نہیں ملا، یہ میرے کہنے کا مطلب تھا۔ تو مصنف نے فرق کیا کہ سنیے گا، تو دو خیار سمجھ میں آ گیا۔ ایک خیار مطلق خیار ہے، جب آپ عقد کر رہے تھے، جیسے ہم نے مثال دی تھی کل، کہ اگر کوئی خیار حیوان کرتا ہے تو اس کو 3 دن کیا کیا جاتا ہے، 3 دن تک اس کو مہلت دی جاتی ہے، 3 دن تک اختیار ہے، چاہے تو مطلب جب چاہے واپس کر سکتا ہے، تو یہ ایک مطلق خیار ہے۔ اور ایک عقد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ سے سامان خرید رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی عیب ہوا تو اس کو واپس کر دیں گے، واضح انشاءاللہ۔ تو دیکھیں ایک مطلق خیار ہے کہ جو مطلب آپ ہم سے بات ہو یا نہ ہو وہ رہتی ہے، اور ایک ہے خیار عیب۔ تو اچھا دونوں میں فرق کیا ہوا؟ سنیے گا، دونوں میں فرق کیا ہے خیار عیب مطلق خیار میں؟ خیار عیب میں فرق اور اس خیار میں فرق یہ ہے کہ جو پہلا والا خیار ہے کہ جو آپ کو 3 دن کا ٹائم دیا جا رہا ہے شریعت کی طرف سے، اس میں چاہے اس میں کوئی پرابلم نہ بھی ہو مال میں، سمجھ رہے ہیں، ہم آپ کو واپس کر سکتے ہیں اور آپ کو لینا پڑے گا، شرعاً لینا پڑے گا۔ انسان آج کے دور میں نہ لے وہ الگ سی بات ہے، مگر شرعاً یہ ہے کہ لینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن خیار عیب میں کیا ہے؟ خیار عیب میں اسی وقت واپس کر سکتا ہوں کہ جب مال میں کوئی عیب ہو، ٹھیک ہے، اور آپ بھی اسی وقت واپس لیں گے کہ جب اس میں کوئی عیب ہو، واضح انشاءاللہ۔ اگر عیب نہ ہو تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس کو واپس کریں۔ دونوں فرق واضح ہو گیا۔ ہاں اب مصنف نے یہاں پہ فرق کیا ہے دونوں میں، کیا فرق یہ کیا ہے کہ دیکھیے یہ جو گفتگو چل رہی تھی نا کہ مصلحت کو نظر میں رکھیں گے خیار کی صورت میں یا نہیں رکھیں گے، تو فرق کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ دیکھیے جو مطلق خیار ہے کہ جو عقد کے ساتھ انسان کو ملتی ہے نا، اس خیار میں مصلحت کو نظر میں رکھنا ضروری نہیں ہے مطلقاً، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خیار بیع کے ساتھ ہی آپ کو جو مثلاً ایز اے گفٹ جو ہے ملتی ہے شریعت کی طرف سے، ٹھیک ہے، تو اس میں مصلحت کو نظر میں رکھنا ضروری نہیں ہے، بخلاف کس کے؟ خیار عیب کے، کہ خیار عیب میں اگر کوئی تصرف کرنا چاہ رہے ہیں خیار عیب کی صورت میں تو آپ کو غرما کی مصلحت کو نظر میں رکھنا ضروری ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ مصنف نے۔ ان دونوں خیار میں فرق بینہما، یعنی بین الخیار المطلق و بین خیار العیب، واضح انشاءاللہ۔ یہ شارع نے اس کا جواب دیا ہے کہ حضور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خیار عیب ہے تو اس میں نظر میں رکھنا ضروری ہے مصلحت کا، کہہ رہے ہیں نہیں، ہم شارع کہہ رہے ہیں، شارع کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمارے آپ کی اس بات میں ہمیں اشکال ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں تک دیکھیے خیار کی بات آتی ہے نا، تو خیار جو ہے عقد کے ساتھ ہی مل جاتا ہے۔ خیار آپ کو سنیے، خیار جو ہے وہ عقد کے ساتھ ہی آپ کو ایز اے گفٹ میں، ٹھیک ہے، مصلحت کو نظر میں رکھنا نہ رکھنا یہ خیار کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو چاہے تو جس طریقے سے مطلق خیار میں مصلحت کو نظر میں رکھنا ضروری نہیں ہے، اس طریقے سے خیار عیب میں بھی مصلحت کو نظر میں رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خیار عیب میں حکمت جو ہے وہ کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ سامنے والے کو نقصان نہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خیار عیب میں بھائی آپ واپس ہی کر دے، کیونکہ اگر واپس نہیں کرے گا تو ایک مطلب خراب چیز جو ہے کیا غرما تک پہنچے گی، معیوب چیز غرما تک پہنچے گی، اور معیوب چیز غرما تک نہ پہنچے، ٹھیک ہے، اس لیے ان کی مصلحت کا نظر میں رکھنا ضروری ہے۔ تو کہہ رہے یہ ایک حکمت ہو سکتی ہے، یہ علت نہیں ہو سکتی ہے، واضح انشاءاللہ۔
ہاں جہاں تک خیار کی بات ہے تو جس طریقے سے خیار عقد کے ساتھ انسان کو ملتے اس طریقے سے خیار عیب بھی عقد کے ساتھ ہی ہے. تو یہ مصلحت جو ہے کیا ہے نہیں ہے، یعنی ایسی مصلحت جس کے نزدیک جو کیا ہے یہ مصلحت اور مفسدہ کے یعنی نہیں ہے یہ کہ جس کے نزدیک جو کیا ہے اس کی صحت یا فساد ہونا یہ دائر مدار ہے گھوم رہی ہے. بس ان شاء اللہ. جی. اب سنیے یہ تو ایک رد کیا مصنف نے، یہ جو فرق کیا مصنف جو فرق کیا تھا شارح نے اس کو رد کیا. ایک جواب یہ دیا ٹھیک ہے کہ یہ حکمت ہو سکتی ہے مصلحت کا نظر میں رکھنا، یہ علت نہیں ہے. اگر اختصار سمجھنا چاہتے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مصلحت ہو سکتی ہے، علت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری جواب ہاں کہ سنیے رد ثانی کیا ہے اشارے کی. کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شے معیوب ہو جائے، عیب ہو جائے، ٹھیک ہے ہاں، تو پھر بھی جائز ہے کہ انسان اس کو فسخ کر دے. حتیٰ کیا ہے، حتیٰ کہ عیب کی صورت میں اس کی قیمت بڑھی کیوں نہ جائے. اور اس چیز پہ اجماع ہے، اجماع قائم. سنیے گا بہت دقیق بات ہے، یہ پڑھا نہیں اور جو ہے وہ بات بھی تھوڑا دقیق ہے. کہہ رہے ہیں کہ اجماع قائم ہے اس بات کے اوپر کہ اگر کسی شے میں کیا ہو جائے، عیب آ جائے اور عیب کی وجہ سے اس کی قیمت زیادہ ہو جائے تو پھر بھی اجماع قائم ہے کہ انسان چاہے تو پھر بھی اس کو فسخ کر سکتا ہے. تو جب عیب کی صورت میں انسان جو ہے ہاں جب قیمت زیادہ ہو رہی ہے پھر بھی اجماع قائم ہے کہ اس کو باطل کر سکتا ہے، فسخ کر سکتا ہے نا. تو جائے کہ اگر کہ اس مصلحت کا نظر میں رکھنا اس پہ تو بدرجہ اولا انسان چاہے تو فسخ کر سکتا ہے. کیا مطلب ہے سنیے، جیسے اس مثال سمجھیں گے تب جا بات سمجھ آئے گی. کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کوئی چیز معیوب بھی ہو اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہو جائے. کہا جی ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی غلام ہے اور غلام جو کیا ہے وہ ہو گیا، خصی ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی یا پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ غلام کو کیا ہے، جب چونکہ غلام یہ ہوتا تھا کہ وہ عورتوں میں جو مطلب خریدتے تھے لوگ تو عورتوں میں اپنے رکھتے تھے اس کو، تو اس کو کیا کرتے تھے، اس کو خصی بنا دیا کرتے تھے. یعنی اس کا جو آلے تناسل کے نیچے کا جو حصہ ہے اس کو جو کیا ہے مطلب کسی چیز سے مار کے اس کو توڑ دیا جاتا تھا. یعنی گویا کہ اس سے شہوت نہیں ہوتی تھی. اب جب شہوت نہیں ہے تو اہم یہی چیز ہے کہ جس سے نقصان ہو سکتا تھا اس کے گھر کی خواتین کو، جب وہی نہیں ہے تو پھر جو کیا ہے تو وہ اب آرام سے گھر کی خواتین میں آتا جاتا تھا جو گھر کے امور تھا اس کو. تو اس طرح کے غلام اور کوئی ایسا غلام ہوتا تھا کہ جو یعنی جس کے اندر شہوت نہیں ہوتی تھی، تو یہ اس غلام کے بنسبت اس کی قیمت زیادہ ہوتی تھی کہ جو نارمل غلام ہے پہلے زمانے میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے زیادہ کام لے سکتا ہے. یعنی اس سے انسان خود اپنے لیے تو اس کو استعمال کر سکتا ہے، اپنے کام کو لے سکتا ہے، گھر کی خواتین کو بھی جو ہے اس سے وہ کام لے سکتا تھا. مطلب ان کا کچھ سامان منگوانا ہے، ان کو آنا جانا سب کچھ کر سکتا تھا. جو چیز نقصان مطلب جس سے خوف ہے وہ ختم ہو گیا. تو اس طرح کے غلام کی قیمت زیادہ ہو جاتی تھی. تو دیکھیں عیب بھی ہے، معیوب ہو گیا وہ، ٹھیک ہے، اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہو گئی. تو اب سنیے، اب اس طرح کا اب کسی نے ایسا غلام خریدا، سنیے گا ایسا غلام خریدا اور وہ بعد میں اس کو خصی ہو گیا مثلا، ٹھیک ہے، اور اس کو چاہتا ہے کہ خیار میں فسخ کرے، کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ اجماع قائم ہے کہ کر سکتا ہے، اجماع قائم ہے کہ کر سکتا ہے. تو دیکھیے جب کہ کیا ہوا، اس کی قیمت بھی بڑھ گئی. تو جب قیمت بڑھ جانے کی صورت میں اجماع قائم ہے کہ فسخ کر سکتا ہے خیار کی صورت میں، خیار عیب کی صورت میں، تو پھر مصلحت کا نظر رکھنا کیا ضرورت ہے؟ ایک طرف مصلحت ایک طرف قیمت بڑھ گئی. تو جب قیمت بڑھنے کی صورت میں فسخ کر سکتا ہے انسان، تو صرف مصلحت کی وجہ سے کیسے کس کو مطلب رعایت کرنے کی ضرورت نہیں، مصلحت کی صورت میں بھی انسان چاہے تو فسخ کر سکتا ہے. یہ سمجھانا چاہتے ہیں. اس کو دیکھیں تدبیر کریں. خیار میں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے رد کر سکتے کہ صرف وہی لینے والے رد کرے؟ مطلب نہیں سمجھے. مطلب جیسے آپ نے مجھے خیار میں کوئی جانور دیا، مشتری ہی صرف ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں دونوں کر سکتے ہیں. جیسے خیار حیوان ہے 3 دن، تو دونوں سے کر سکتے ہیں. جی. وفرق المصنف بینہما، دیکھیے یہ جو بات ابھی کہی اس پہ صحیح آ رہی ہے نہیں. کہہ رہے وفرق المصنف رحمہ اللہ بینہما، مصنف نے دونوں میں فرق کیا ہے. کون سے دونوں میں؟ مطلق و خیر احسنتم، ٹھیک ہے، دونوں میں فرق کیا ہے. کیا کہ بأن الخیار ثابت باصل العقد، کہ خیار جو ہے وہ ثابت ہے کس سے؟ اصل عقد سے، ٹھیک ہے، لا علی طریق المصلحہ. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ مصلحت کی وجہ سے خیار جو کیا ثابت ہے.
اچھا اب میں دیکھیں واضح ہو رہی بات. دراصل کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایک قیل ہے نا، قیل، یہ قیل ہے جو گزرا اوپر، اس میں قیل کا ہی گویا کہ مصنف جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، قیل والے نے کیا کہا تھا کہ خیار عیب ہے تو مصلحت غرما کا نظر میں رکھنا ضروری ہے. جی سنیے، جو ابھی قیل اس سے پہلے مطلب آدھی لائن بالکل اوپر میں جو قیل ہے، ہاں، تو اعتبر الغبطۃ فی الثانی دون الاول، کہ خیار عیب میں غبطہ یعنی مصلحت کا نظر میں رکھنا ضروری ہے، دون الاول مطلق خیار میں ضروری نہیں ہے. تو اس کا جواب مصنف نے دیا کہ مصنف کیا کہہ رہے کہ نہیں، مطلقاً جو ہے کیا ہے، ضروری نہیں ہے مصلحت کا نظر میں رکھنا. ٹھیک ہے، تو اس میں مصنف نے فرق کیا ہے کہ دیکھیے جو خیار ہے وہ ثابت ہے اصل عقد سے، کہ جب آپ نے عقد کیا تو آپ کو خیار مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے خیار حیوان کیا، 3 دن آپ کو اختیار ہے. لا علی طریق المصلحہ، وہ علی طریق مصلحت نہیں ہے خیار، کہ جب مصلحت ہوگی تبھی آپ کو اختیار ہے اور مصلحت نہ ہو غرما کی تو خیار نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں. فلا یتقید بہا، فلا یتقید، یتقید میں فاعل ہے ہوا جو خیار کی طرف پلٹے گی. فلا یتقید الخیار بالمصلحہ، تو جب مصلحت ہے ہی نہیں خیار میں تو پھر مصلحت سے قید لگانے کی ضرورت اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو خیار کو مصلحت سے متقید نہیں کریں گے. پھر آپ یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ غرما کی مصلحت کا نظر میں رکھنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خیار مصلحت کی وجہ سے آپ پر واجب نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے صحیح. جی. بخلاف العیب، بخلاف کس کے؟ عیب کے. کیوں کہ اس میں کیا ہے، مصلحت کی وجہ سے وہ مصنف کو مصلحت اس میں ہوتی ہے. ہاں، اس میں مصلحت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مصنف نے کہا. تو جب مصلحت کا نظر کی وجہ سے ہے تو پھر وہاں پر مصلحت کی قید لگائی جائے گی. گویا کہ یہ مصنف کہہ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، تو مطلب سمجھ لیجیے کہ یہ قیلہ کی جو تائید کر رہے ہیں گویا کہ. ہاں، وفیہ نظر بین، مصنف کے اس قول میں کیا ہے، اشکال ہے شارح کو. اور ایسا ویسا اشکال نہیں ہے، نظر بین اشکال ہے، واضح اشکال ہے. کیا اشکال ہے واضح سنیے. لأن کل منہما، کہ آپ فرق کر رہے ہیں خیار مطلق خیار اور خیار عیب میں. ہم کہہ رہے ہیں کہ کل منہما، کہ دونوں کے دونوں، چاہے وہ خیار عیب ہو یا خیار مطلق خیار، دونوں کیا ہیں، ثابت باصل العقد. جیسے ہی عقد ہوتا ہے دونوں ساتھ ساتھ آپ کو ثابت ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، عقد کے ساتھ. ہاں، علی غیر جہت المصلحہ، اور اس میں کیا ہے، مصلحت دونوں میں سے کسی میں نہیں ہوتی ہے. آپ نے کیا کہا کہ عیب والے میں مصلحت ہے اور جو مطلق خیر اس میں مصلحت نہیں. کہہ رہے کہ نہیں، دونوں میں کسی میں جو کیا مصلحت کو نظر میں نہیں رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہاں حکمت کہہ سکتے ہیں آپ. وَإِنْ كَانَتِ الْحِكْمَةُ الْمُصَوِّغَةُ لَهُ خیار خیار عیب. وَإِنْ كَانَتِ الْحِكْمَةُ، اگرچہ حکمت ہے مصوغۃ خیار عیب کے جائز ہونے کی، کیا ہے المصلحہ، کہ خیار عیب، سنیے، خیار عیب کو کیوں جائز قرار دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ سامنے والے کو نقصان نہ پہنچے. ہم نے آپ سے معاملہ کیا، ٹھیک ہے، اور فرض کر لیجیے کہ مجھے خیار عیب نہ ہوتا تو بھائی ہم 2 ہی دن چلائے موبائل اور ہم نے آپ کو 5 لاکھ میں دیا تھا، اور 2 دن چلایا اور اس کا جو ہے اسکرین اس کی نہیں چل رہی ہے، تو اس میں تو ہم کو نقصان ہو گیا. واضح انشاءاللہ. یا مثلا اب ہم مفلس ہو گئے، اب یہ میرا موبائل پہنچے گا کس کو، غرما تک، تو غرما کو نقصان ہو گیا کہ موبائل 5 لاکھ کا لے رہے ہیں اور اسکرین بھی کام نہیں کر رہی اس کی. واضح انشاءاللہ. تو یہی کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو حکمت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں. تو اب اس ایسی صورت میں کیا کرے کہ انسان جو ہے کیا مثلا آپ کو واپس کر دے، بھائی کہ آپ کو میں 5 لاکھ دے دیجیے. اب 5 لاکھ غرما پہنچے گا تو وہ جا کے کوئی نیا موبائل یا کوئی نئی چیز خرید سکتے ہیں، یا ہم اپنے اس 5 لاکھ سے کچھ اور کام کر سکتے ہیں. تو یہ حکمت کہہ سکتے ہیں، مگر علت کہنا علت نہیں ہے. مصلحت کا ہونا کیا ہے، یہ حکمت ہے، علت نہیں ہے. علت ہونے کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، علت کا مطلب ہے کہ چیز کا جائز ہونا یا حرام ہونا اسی کے ارد گرد گھومتا ہے. واضح انشاءاللہ. تو یہ ایک رد ہے. والاجماع، یہ عطف ہوا کس طرف، لأن کی طرف، لأن کل منہما. اور رد ثانی مصنف کا یہ اشارے کا یہ ہے کہ والاجماع ولا جواز الفسخ، اجماع قائم ہے کس کے اوپر، کہ فسخ کرنا جائز ہے خیار عیب کی صورت میں. نہیں، خیار عیب میں، کہ اگر عیب ہو جائے تو انسان فسخ کر سکتا ہے معاملے کو. وَإِنْ زَادَ الْقِیمَہ، گرچہ اس عیب کی وجہ سے کیا ہو، قیمت زیادہ ہو. سنیے گا، اور یہ کب ہے کہ جب عیب کی وجہ سے قیمت زیادہ ہو جائے پھر بھی آپ کو اختیار ہے، فسخ کر سکتے ہیں. وہی جیسے ہم نے مثال دی کہ غلام ہے، وہ ایسا غلام ہے کہ جو جب یعنی مثال تو اس کا اعلی تناسل کٹا ہوا ہے، جب کہتے ہیں یعنی اعلی تناسل نہ ہونے، کٹے ہونے کو. تو اب جب وہی نہیں ہے تو پھر گویا کہ جب ہتھیار ہی نہیں ہے تو مطلب حملہ کیا کرے گا وہ، تو ختم ہو گیا مسئلہ. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو غلام کیا کہتے ہیں، اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے جبکہ وہ معیوب ہے، تو یہاں پر فسخ کر سکتا نہیں کر سکتا معاملے کو. مثلا کسی نے، سنیے گا، کسی نے غلام خریدا، ٹھیک ہے،
معاملہ ہو گیا 5 لاکھ پہ مثلا، ٹھیک ہے، بعد میں گھر لایا غلام کو پتہ چلا کہ مطلب وہ تھا خصی تھا، یا پھر 2 دن بعد وہ خصی ہو گیا، تو اب وہ 5 لاکھ تھا، مارکیٹ میں خصی کی جو قیمت جو کیا ہے زیادہ ہے، 7 لاکھ ہے مثلا، تو معاملہ فسخ کر سکتا نہیں کر سکتا، کہ اجماع قائم ہے کہ چاہے تو فسخ کر سکتا ہے. تو کہ جب قیمت زیادہ ہو جا رہی ہے نا، تو جب فسخ کر سکتا ہے، تو صرف مصلحت میں کہ تو مسئلہ تو بہت چھوٹی چیز ہے اس کی جگہ پہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر اس کا جب قیمت زیادہ ہے اس کی رعایت کرنا ضروری نہیں ہے اور فسخ کر سکتے ہیں، تو پھر مصلحت کی وجہ سے بدرجہ اولا فسخ کر سکتے ہیں. واضح انشاءاللہ. دیکھیں فضلاً عن الغبطۃ فی، ٹھیک ہے، ہاں غبطہ ہی نہیں وہ مصلحت، ٹھیک ہے، کہ جب قیمت کی زیادتی مانے نہیں ہے خیار سے، تو مصلحت بدرجہ والا مانے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اب آئیے وشمل التصرف فی اعیان الاموال ما کان بعوض وغیرہ. دیکھیے اس میں یہ وشمل تصرف یہ مطلب یہ عبارت متعلق ہے کس سے؟ یہ جو مصنف کی عین عبارت ہے. مصنف کی عین عبارت کیا پڑھی تھی؟ مصنف نے کہا تھا کہ یمنع المفلس من التصرف فی اعیان المال. مصنف نے کیا کہا تھا کہ جو مفلس ہوگا اس کو عین مال میں تصرف سے روکا گیا، منع کیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو تصرف کی بات مصنف نے کی ہے، کہہ رہے کون سے تصرف سے منع کیا جائے گا؟ کہہ رہے کہ یہ تصرف عام ہے. سنیے وہ تو ابتدائی ختم ہو گئی، ابھی کہ یہ تصرف عام ہے. کیا مطلب؟ چاہے وہ تصرف عین مال میں کرے، ٹھیک ہے، کس حوالے سے؟ کہ عوض کے ذریعے سے، یعنی ایسا تصرف کرے کہ جس کے عوض میں کچھ لے وہ بھی نہیں کر سکتا، اور ایسا تصرف کرے کہ جس کے عوض میں کچھ نہ لے وہ بھی نہیں کر سکتا. مثال دونوں کی، ایسا تصرف کہ جس کے عوض میں کچھ لے گا، مثلا کیا ہے کہ اس نے اس مال کو کیا کیا؟ بیچ دیا. مفلس کے پاس موبائل تھا، بیچ دیا، تو بیچے گا تو کیا ہوگا؟ یہ عوض ہے یا بغیر عوض ہے؟ نہیں، بیچنا بے عوض ہے. ہم اگر آپ کو یہ چیز بیچیں گے تو پیسہ تو الٹے آپ لیں گے، تو یہ عوض ہو گیا، بدلہ تو ہم نے آپ سے لیا، ٹھیک ہے. میرے پاس مثال طور پر جانور تھا، ہم نے آپ کو بیچا تو اس کے عوض میں پیسہ لیا، تو یہ تصرف عوض ہے. اور ایک کبھی تصرف کیا ہوتا ہے؟ بغیر عوض ہوتا ہے، یعنی مفلس کو صرف عوض والا تصرف سے منع نہیں کیا گیا بلکہ غیر عوض. مثال طور پر کیا ہے؟ میں نے دیکھا یار اب تو میں مفلس ہو گیا ہوں، میں نے یوسف بھائی ہمارے دوست ہیں، ایک کام کرتے ہیں، وہ فائدہ پہنچا دیتے ہیں، یہ آپ ہدیہ آپ کو ہدیہ کر دیا ہم نے، تو کیا ہاں اب آپ سے کیا کریں گے؟ ہم واپس نہیں لے رہے. اس سے ہدیہ میں نہیں ہوتا ہے، انسان تحفہ جو دیتا ہے اس میں وہ واپس کچھ نہیں لیتا ہے. تو کہہ رہے کہ کیا اس طرح کا تصرف کر سکتا ہے؟ کہہ رہے نہیں، مفلس عوض والا بھی تصرف نہیں کر سکتا جس میں کچھ لیتا ہے سامنے والے سے، اور غیر عوض مطلب ہبہ کرنا بھی چاہے تو درجے والا نہیں کر سکتا. ہاں تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا یہ بات اور سنیے، یہ تصرف عام ہے، اس والے تصرف کو بھی شامل ہے. اور سنیے، اور ایسا تصرف بھی نہیں کر سکتا کہ جس میں عین کی کو نقل کرے گا، ٹھیک ہے، یا پھر عین کو نہیں بلکہ منفعت کرے گا. مثلا کیا ہے؟ مثلا سنیے اس کی مثال بتاؤ تب بات بار واضح ہو جائے گی. ایک تصرف یہ ہوتا ہے کہ مثلا مفلس ہو گئے ہم، اور میرے پاس جو کیا ہے ایک فلیٹ تھا، سنیے گا، ٹھیک ہے، نقل العین والمنفع. تو فلیٹ تھا، ہم نے کیا کیا کہ اب تم مفلس ہو گئے، اس کو ہم بیچنا چاہ رہے ہیں، شریعت کہہ رہی کہ تم نہیں بیچ سکتے. تو جب بیچیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ عین نقل ہو جائے گا. میں اب اس کو سائن کریں گے باقاعدہ، وہ پراپرٹی اب میری نہیں آپ تک ہو جائے گی، آپ کی ہو جائے گی. اور کبھی کبھی ایسا ہے دیکھیں نہیں، ہم اس کو کیا کریں، ایجار پہ دے دیتے ہیں، کرائے پہ، ٹھیک ہے. تو کرائے میں کیا ہوتا ہے؟ کرائے کی مطلب ایجار کی تو تعریف ہی یہی ہے کہ تحبیس العین و تسبیل المنفع. ایجار کا مطلب یہی ہے کہ جو عین ہوتا ہے وہ مالک کے پاس رہتا ہے، مالک کی ملکیت میں رہتا ہے، اور اس کی جو منفعت ہوتی ہے اس سے مطلب فائدہ اٹھانا، اس میں رہنا اور مطلب استعمال کرنا چیزوں کو، یہ سب کیا ہوتا ہے جو کرایہ دار کے ہوتا ہے. تو کہنے کہ سامنے والا مفلس نہ عین کو مطلب کسی کی ملکیت میں دے سکتا ہے، نہیں نقل کر سکتا ہے، ایسی تصرف بھی منع ہے، اور منفعت کسی کو دے دے یہ تصرف بھی منع ہے. یعنی کرائے پہ بھی نہیں دے سکتا، بیچ بھی نہیں سکتا، گویا کہ کہنا چاہ رہے ہیں سب کچھ بند ہے، سب بند ہے. جی واضح انشاءاللہ. ہاں ایک بات ہے وخرج بھی، ہاں کہہ رہے کہ یہ جو کہا نا کہ منع من تصرف سے منع ہے، کہہ رہے کہ اس سے اگر کوئی ایسا تصرف ہے کہ جو عین مال میں نہیں کر رہا. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ عین مال میں مفلس جو کیا ہے تصرف نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسا تصرف ہے کہ جو مال میں تصرف نہیں کر رہا ہے، تو کیا وہ سب تصرف کر سکتا ہے؟ نہیں. مثلا اس کی زوجہ چاہتا ہے طلاق دے سکتا نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے.
میں تو کر ہی سکتا ٹھیک ہے. ہاں مفلس ہے، اب چاہ رہا ہے بھیا اب تو خرچ نہیں اٹھا سکتے، جو بیوی ہیں اس کو بھی طلاق دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. یا پھر یہ ہے کہ بھیا آپ اب تو کچھ رہا نہیں، شادی کر لے مثلاً، ہے نا، کسی سے شادی کر لے اور مطلب اس کے ذریعے سے جو مال والا ہے، تو اس قصد سے اس نے کیا کیا، نکاح کرنا چاہ رہا ہے، تو اس طرح کا تصرف چاہے تو وہ کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تصرف مال میں تصرف نہیں ہے. پتہ ان شاء اللہ. غیر مال ہاں دوسرا مال. اچھا، اس طریقے سے استعفاء القصاص والعفو عنہ. ہاں اگر وہ عبارت پڑھتے ہیں پھر چونکہ ابھی مثالیں ہیں نا، میرے خیال زیادہ بہتر ہوگا. وشمل التصرف فی آیات، تاکہ مطلب عبارت بھی چلتی رہے. وشمل التصرف فی اعیان الاموال ما کان بعوض وغیرہ. ہم نے کہا تھا کہ یہ تصرف سے منی لفظ تصرف جو ہم نے کہا تھا مصنف نے کیا کہ مفلس کو تصرف سے منع کیا جائے گا، تو کہہ رہے یہ تصرف عام ہے. یہ تصرف عام ہے کہ جو شامل ہے کس کو؟ اعیان مال کو، ایسے اعیان مال میں کہ جو عوض کے ساتھ ہو یا غیر عوض، دونوں کو شامل ہے. ہم نے جو کہا کہ عین مال میں تصرف سے منع کیا جائے گا، تو عین مال میں تصرف سے مراد کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں عین مال میں تصرف سے مراد ہر وہ تصرف ہے، چاہے وہ تصرف بے عوض ہو، یعنی اس کے جب وہ تصرف کر رہا ہے یعنی اس کو بیچ رہا، اس کے بدلے میں کچھ لے رہا ہے، وہ بھی شامل ہے. اور ایسا تصرف بھی ہے کہ جو بیچ رہا ہے اس کے عوض میں کچھ مطلب بیچنا نہیں کہیں گے، یعنی اس کو ایسا تصرف کہ جس میں تصرف ہے لیکن عوض میں کچھ لے نہیں رہا ہے، جیسے ہبا کر رہا ہے. جی. وشمل التصرف فی اعیان المال ما کان بعوض مثل البیع وغیر العوض مثل الہبا. ٹھیک ہے. وما تعلق بنقل والمنفعہ. ہاں، اور کہنے کہ یہ تصرف شامل ہے کس کو؟ کہ جس میں عین کو نقل کیا جاتا ہے اس کو بھی شامل ہے، اور جس میں منفعت کو نقل کیا جاتا ہے وہ بھی شامل ہے. وہی میں نے کہا جیسا کہ گھر ہے، ایک مرتبہ ہوتا ہے اس کو بیچ دے رہا ہے، اس میں عین کو منتقل کر دیا. ایک صورت ہے کیا، یعنی اس کو کرائے پہ دے رہا ہے. بات ان شاء اللہ یہ بھی منع ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے اس سے پہلے یہ عطف ہے شملہ کے اوپر، کہا تھا وشمل تصرف. ٹھیک ہے، تصرف شامل ہے. اب کہنے کہ خرج من تصرف، یہ جو تصرف کہا تھا تصرف یعنی مال، کہہ رہے عین مال میں تصرف سے خارج ہو گیا. یعنی یہ قید احتراز کیا کہ فی غیر اعیان مال، اگر کوئی تصرف تو کر رہا ہے مگر وہ عین مال میں تصرف نہیں کر رہا ہے. جیسے کیا ہے کہ نکاح و طلاق. اگر کوئی مفلس ہے، نکاح کرنا چاہ رہا ہے، مفلس ہے، طلاق دینا چاہ رہا ہے، کر سکتا ہے. یہ سب بھی تصرف ہے. کہہ رہے جی ہاں تصرف کر سکتا ہے. وہ استعفاء القصاص والعفو عنہ. قصاص استعفاء یعنی وفا کرنا، لینا چاہ رہا ہے قصاص. ٹھیک ہے. مثلا کیا ہے، مثلا مثال طور پر اس کے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اب وہ اس کا بدلہ لینا چاہ رہا تھا، تو بات یہ ہوئی تھی کہ مثلا جمعے کو قتل کرے گا، مطلب قصاص دے گا. ٹھیک ہے. اب اسی وقت مفلس ہو گیا تو قصاص لے سکتا ہے نہیں لے سکتا؟ تو کہہ رہے قصاص لے سکتا ہے. والعفو عنہ نہیں، معاف کرنا چاہ رہا ہے قصاص کسی کو، قاتل ہے مگر کیا ہے معاف کرنا چاہ رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں اس یہ سب بھی تصرف ہے مگر کیا ہے وہ کر سکتا ہے. والعفو عن القصاص. ٹھیک ہے. اس طریقے سے وما یفید و تحصیل ہو. ہاں یہ وما عطف ہے کس کی طرف؟ وخرج، یعنی وخرج من التصرف ما یفید و تحصیل ہو. اس طریقے سے تصرف سے یہ چیز بھی خارج ہے کہ جہاں پر دیکھیے اب تک آپ منع کر رہے تھے نا ایسی چیزوں سے، اس سے نقصان ہوگا غرما کو. اگر وہ چیز بیچ دے گا تو پھر ان تک زیادہ پیسہ نہیں پہنچے گا. اگر مثال تو ایسا تصرف ہے کہ مثلا قبول تو کہنا چاہ رہا ہے، وہ قبول بھی ایک تصرف ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، یہاں پہ وہ مال جائے گا نہیں بلکہ اس کو اور مال آئے گا، پھر یہ صحیح ہے. پھر قبول کرنا چاہ رہا ہے. مثلا کیا ہے وخرج من، یہ جو کہا گیا کہ عین مال میں تصرف سے تصرف نہیں کر سکتا، کہہ رہے ہیں اس سے خارج ہے ایسا تصرف کہ جس کے بدلے میں کوئی چیز اس کو حاصل ہو رہی ہے. جیسے کیا ہے وما یفید و تحصیل ہو، وہ تصرف کے جس کی وجہ سے مال حاصل ہو رہا ہو اس کو. کل احتطاب، مثلا کیا ہے جیسے درخت وغیرہ کٹا ہوا ہے بہت سارا، اس سے جو ہے لکڑی لینا چاہ رہا ہے، اس کی ملکیت مثلا لکڑی آنے والی ہے باغ سے کٹ کے مثلا کہیں سے، تو قبول کرنا چاہ رہا ہے، کہنے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے والاتحاب، ہاں اگر قبول تحفہ کرنا چاہ رہا ہے، کوئی اس کو ہدیہ دینا چاہ رہا ہے، بھائی تم مطلب کوئی دوست ہے اس کا مثلا، بھائی تم مفلس ہو گئے، میں چاہ رہا ہوں تم کو قبول کروں، ہدیہ کروں، اس مصیبت سے نکالوں، قبول کر سکتا نہیں کر سکتا؟ کہہ رہے کر سکتا ہے. واضح انشاءاللہ. دیکھیں یہ سب کیا ہے باب افتعال سے ہے، اس میں کیا ہے قبول کا معنی آتا ہے تو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لکڑی کا قبول کرنا، تحفے کا قبول کرنا. وہ قبول الوصیہ وَإِن مَنْعَ مِنْهُ بَعْدَهُ. ہاں اگر وصیت قبول کرنا چاہ رہا ہے، کوئی شخص ہے کہ جو اس کو وصی بنانا چاہ رہا ہے اپنا،
ٹھیک ہے، مطلب اپنی اولاد کے اوپر، اپنے مال کے اوپر، تو اس کو قبول کر سکتا نہیں کر سکتا؟ کہہ رہے جی ہاں، کسی کا بننا چاہے تو وصی بن سکتا ہے. وَإِن مَنَعَ مِنْهُ بَعْدَهُ وَإِن مَنَعَ مِنَ التَّصَرُّفِ بعد تحصیل ہی. دیکھیے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہر وہ چیز کہ تصرف کرنا تو منع ہے، لیکن اگر کوئی ایسا تصرف ہے کہ جس کو کرنے سے اس کو مال حاصل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کہنا ایسا تصرف انسان چاہے تو کر سکتا ہے، مفلس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں جب تصرف کر لیا اور مال آ گیا اس کو، تو اب وہ مال چونکہ اس کی ملکیت میں آ گیا، چنانچہ اب وہ مال پہ پھر وہ تصرف نہیں کر سکتا، پھر وہ والا حکم آ جائے گا کہ اپنے عین مال میں تصرف نہیں کر سکتا. سمجھ رہے ہیں مثلا کیا ہے؟ سنیے، جیسے ایک شخص مفلس ہو گیا تھا، اس کا دوست مثلا اس کو کچھ پیسے ہدیہ کرنا چاہ رہا تھا، کر سکتا ہے قبول نہیں کر سکتا؟ کہ جی قبول کر سکتا ہے. اب جب تو قبول کر لیا تحفہ، اب پیسے والا ہو گیا یہ، تو اب اس پیسے میں تصرف نہیں کر سکتا جب تک کہ اس پیسے سے کیا ہے مثلا غرمہ کی ادائیگی نہیں. یعنی بعدہ الاحتکار. ہاں یعنی اب یہ بعدہ کی ضمانت پلٹائیں ہر ایک کی طرف، یعنی بعد القبول الوصیہ، بعد قبول الہدیہ، بعد قبول الاحتتاب، یعنی جتنے فائدے پہنچے ان سب کے قبول کرنے کے بعد سے پھر ان میں تصرف نہیں کر سکتا یہاں تک کہ ان کی قرض کی ادائیگی. تصرف نہیں. جی ٹھیک ہے. دیکھ وقبول وَإِن مُنِعَ مِنْهُ مِنَ التَّصَرُّفِ بَعْدَهُ بعد القبول، یعنی بعد تحصیل ہی. بات ہے انشاءاللہ. وَبِالْمُنَافِي عَنْ وَصِيَّتِهِ وَتَدْبِيرِهِ. ہاں وَبِالْمُنَافِي عَنْ وَصِيَّتِهِ وَتَدْبِيرِهِ. ہاں اب یہ دیکھیے یہ بھی بات ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ غور فرمائیں تو کہا تھا کہ ایسا تصرف نہیں کر سکتا کہ جو منافی ہو کس کے؟ غرما کے حق کے. بات یہی چل رہی تھی کہ ہاں اب مثلا مفلس ہو گیا اور وہ اپنی چیزوں کو بیچ دے رہا ہے، کسی کو ہدیہ کر دے، تو اس سے کیا ان کو نقصان پہنچ رہا ہے، ان کے حق کے منافی ہے یہ بات. لیکن کہہ رہے کہ اگر کوئی ایسا تصرف ہے کہ جو تصرف تو ہے مگر غرما کے حق کے منافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ کر سکتا نہیں کر سکتا؟ تو کہہ رہے ہیں جی اگر اس طرح کا تصرف ہے تو وہ کر سکتا ہے. مثلا کیا ہے؟ مثلا یہ کہ اگر وہ وصیت کرنا چاہ رہا ہے، جو کچھ بھی ہے مال وال بچے گا اس کو، اس کے بارے میں کسی کو اپنا وصی بنانا چاہ رہا ہے، تو اس سے مطلب وصی بنانے سے تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ مال کسی کو دے رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وصیت کرنا چاہ رہا ہے کہ بھائی مثلا میرا جو بچہ ہے، میرے بعد اس بچے کی دیکھ ریکھ تم کر لینا، کسی کی وصیت کر رہا ہے اپنے بچے کی، تو کہہ رہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس طریقے سے اگر وہ تدبیر کرنا چاہ رہا ہے، غلام ہے، غلام کے لیے یہ مطلب وہ لیٹر لکھنا چاہ رہا ہے کہ بھائی انت حر دبر وفاتی، کہ تم میرے بعد جو کیا آزاد ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، تو یہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ کہہ رہے ہیں ہاں یہ ساری چیزیں تدبیر ہو، وصیت ہو، یہ چیزیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ ایسے کرنے سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے. ہم ایسی چیزوں کے منع کر رہے ہیں کہ جس سے غرما کو نقصان ہو. واضح انشاءاللہ. وہ بالمنافی، یہ جو بالمنافی کہاں ہے؟ اب دیکھیے یہاں پر بالمنافی، آپ دیکھیے عبارت میں کہاں پہ ہے؟ ہاں فی اعیان اموالہ المنافی لحق الغرما. پہنچے نہیں پہنچے وہاں پہ؟ ٹھیک ہے، تو ہم نے جو تصرف میں منافی کا قید لگائی ہے کہ اس منافی سے وہ یعنی وہ تصرف نکل گیا کہ جس تصرف تو ہے مگر کیا ہے؟ غرما کے حق کے. جی تو وہ نکل، جیسا کہ وصیت ہے، وصیت المفلس و تدبیر المفلس، یہ سب چیزیں جائز ہے اس کے لیے. فَإِنَّهُمَا یخرجان من الثلث بعد وفاء الدین. اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو کیا ہوتی ہیں؟ وصیت کرنا چاہ رہا ہے اپنے مال کے لیے تو یہ ہے، یا پھر تدبیر کرنا چاہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ جو ثلث سے مال سے نکلتی ہیں، مگر کب؟ کہ جب غرما کا قرض جو کیا ہے ادا کر دیا جائے. ٹھیک ہے، فتصرف فی ذالک ونحوہ جائز. تو اس طرح کا تصرف، فتصرف المفلس فی ذالک، یعنی ان چیزوں میں وصیت کرنا، تدبیر کرنا، یہ کیا ہے؟ یا اس طرح کی چیزوں میں جائز ہے، یعنی ایسی چیزیں کہ جو اس سے منافی نہ ہو. اذ لا ضرر للغرماء فی، اس لیے کہ اس طرح کے تصرف میں غرما کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے. بات انشاءاللہ. عبارت بہرحال سخت تھی. پڑھیں نا؟ ٹائم تو ہے 29 منٹ ہوا ہے. تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں تاکہ مطلب یہ ہو کہ وہ یہ اور 2-4 لائن پڑھ لیتے ہیں. بہرحال مسئلہ جو ہے آج تھوڑا سا ٹف تھا. ایک بات یہ پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ پھر چھوڑ دیں گے. ہاں کہہ رہے ہیں کہ اب سن لیجیے، اب آپ نے
کسی شخص کو کیا کیا اگر کوئی شخص مفلس تھا، شارع نے اس کو کہا کہ بھیا اب تم اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم اپنے مال میں تصرف کرو گے تو یہ غرما کو نقصان ہوگا۔ اچھا چلیے، مفلس ہو گیا، اس کو منع کر دیا آپ نے۔ اب یہ ہے کہ جو شخص مفلس ہو گیا ہے، کس طریقے سے اس کا مال جو کیا ہے غرما تک دیا جائے گا، اس کا کیا قاعدہ ہے، کیا قانون ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو کہنے کہ دیکھیے جب وہ مفلس ہو گیا، ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے، شارع کی طرف سے، حاکم کی طرف سے کوئی شخص آئے گا اور وہ حاکم معین کرے گا، کسی کو شارع معین کرے گا کہ بھائی اس کے وہ جو مفلس ہے اس کے مال کو بیچ دیا جائے، اس کی جو پراپرٹی، گاڑی، گھر، جتنی چیزیں اس کو بیچ دیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن وہی چیزیں بیچی جائیں کہ جو بیچنے کے لائق ہیں، یعنی جو بیچی جانے والی ہیں ان کو بیچ دیا جائے، اور جو چیزیں بیچی جانے والی نہیں ہیں، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو نہیں بیچی جا سکتی، جیسے مثال کے طور پر کیا ہے، اس کی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس نے وقف کی ہیں، ٹھیک ہے، وقف کا مال ہے اس کے پاس جو ہے، ہاں نہیں اس نے وقف نہیں کی، اس کے پاس جو ہے وہ وقف کا مال ہے مثلا، ٹھیک ہے، ممبر وغیرہ تھا اس کے گھر رکھا ہوا، مثلا نہیں اس کے باپ دادا نے وقف کیا تھا اور وہ چیز اس کے نام پہ ہے مثلا، تو اس کو وقف کے مال کو ہی نہیں بیچا جا سکتا، تو پھر کیا کریں گے، تو کہیں جی ہاں جو چیزیں بیچنے جانے والی ان کو بیچ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو چیزیں نہیں بیچی جا سکتی وقف کا مال، تو اس کو کیا کریں، اس کو ایجار پہ دے دیا جائے گا، کرائے پہ دے دیا جائے گا، اور اس سے جو پیسہ ملے گا اس کو ملا الا کے یہاں تک کہ غرما کی قرض کی ادائیگی کر دی جائے گی، واضح انشاءاللہ۔ ایک اور بہت آسان سی بات، اسے ہم نے کہا کہ اس کو پڑھ لیتے ہیں، ہاں، کہہ رہے کہ دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ مال بیچ دیا، اس کا سامان بیچ دیا اور غرما کے حق کی ادائیگی کر دیجیے۔ ہم نے کہا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نے جو قرض لیا ہے، تو بعض تو ایسے غرما ہیں کہ جن کا قرض لوٹانے کی ڈیٹ جو آ چکی ہے، تو ان کو تو دے دیا جائے گا ساتھ ساتھ، لیکن بعض ایسے غرما ہیں کہ جن کے غرما ہے وہ بھی، مگر ان کے قرض ادائیگی کی ڈیٹ ابھی نہیں آئی ہے، مگر کیا ان کو مہینے کے لاسٹ میں دینا ہے، اور ابھی مال اس کو بیچ دیا 15 تاریخ کو، لاسٹ میں دینا ہے، تو کیا کریں گے، مطلب ان کے لیے کچھ بچا کے رکھا جائے گا، کہہ رہے نہیں، ان کے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھا جائے، مطلب میرے کہنے کا مطلب بچا کے رکھنا یعنی ایسا نہیں کہ اس میں سے کاٹ کے کہ غرما میں وہی شامل ہوں گے کہ جن کی ڈیٹ ابھی آنے والی ہے، نہیں، ابھی جو جن کی ڈیٹ آ گئی ہے وہی غرما سمجھے جائیں گے، سمجھ رہے ہیں، جن کی ڈیٹ ابھی آئی نہیں ہے وہ غرما کے بعد شریک نہیں ہوں گے، تو ان کے لیے کچھ جمع کر کے نہیں رکھا جائے گا، جتنا ابھی مثال 5 ہے تو انہی 5 میں مال کو تقسیم کیا جائے گا، وہ چھٹا حقدار بھی نہیں ہوگا، واضح انشاءاللہ۔ لیکن اگر ایسا ہو، ایک اور بات ہوتا ہے، ایسا ہو کہ مال بیچا گیا اور دے رہا تھا، ٹھیک ہے، کچھ کو آج دیا کچھ کو کل دیا، اور تیسرے دن جب مال دینے جا رہا تھا تو کیا ہے، ایک جس کو مطلب ڈیٹ آ گئی مثلا، تو اب کیا کرے گا، تو بعض مال کو جو دیا تھا تو وہ تو سب تقسیم ہوگا، اب جب ڈیٹ آ گئی ایک جو جس کی، تو جو غریم کی، کہہ رہے ہیں اس کو بھی اب شامل کر لیا جائے گا، بس فرق یہ ہوگا کہ جو اب اس کو جو حساب دیا جائے گا، یعنی ہر ایک کو نسبت کے حساب سے دیا جائے گا، پر اس کو جو ہے کیا ہے پورے مال کے حساب سے دیا جائے گا، اور بقیہ جو تھوڑا بچ گیا ہے تو ان کو بعض اموال دیا جائے گا، واضح انشاءاللہ، پرسنٹیج کے حساب سے۔ پھر ایک اور بات کہہ رہے ہیں جو آسان ہے بہت، کہ مطلب بیچنا کہاں جائے گا، تو بتا رہے ہیں ہاں شریعت آپ کو طریقہ جگہ بھی بتا دے رہی ہے کہ ہر وہ جو چیز آپ بیچنا چاہ رہے ہیں ہے نا، اس کے سوق میں، اس کے بازار میں جا کے بیچیے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کو فریج وغیرہ بیچنا ہے تو فریج وغیرہ کی چیزیں ایسے حی العدن پہ جا کے بیچے تو اس کی قیمت صحیح ملے گی، ہے نا، اگر آپ فریج کو مثلا کباڑی والے کے یہاں جا کے بیچیں گے تو وہ تو کباڑی کا دام لگائے گا، تو آپ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ ہر وہ چیز کی جو چیز جس کا بازار جہاں پہ ہے وہاں پہ جائیے، وہاں پہ کیا ہوگا، اس فائدہ شریعت کہہ رہی ہے کہ دو فائدے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ قیمت اچھی ملے گی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پر طلبگار زیادہ ہوں گے۔ فریج اگر کسی کو لینا تو فریج والا ہی حی العدن میں گھومتا ہے، مثلا اے سی لینے والا ہی حی العدن میں رہتا ہے نا، عام روڈ پہ جو کیا ہے تو مطلب کوئی ملے گا نہیں خریدنے والا، نہیں ملے گا تو اونے پونے جو بیچنا ہوگا، واضح انشاءاللہ۔ تو اسی بچنے کے لیے کیا کہا گیا کہ جو جس کا بازار ہے اسی بازار میں لے جا کر بیچنا ہے، اور یہ چیز واجب ہے، اگر آپ کو یہ مطلب اس بات کی امید ہے کہ اگر میں اس سوق میں لے جاؤں گا، بازار میں لے جاؤں گا تو وہاں پہ زیادہ قیمت ملے گی، تو شریعت کہتی ہے واجب ہے، اور اگر آپ کو یہ ہے کہ نہیں ہے بھیا یہاں کوئی فرق نہیں ہے، بازار میں لے جا کے بیچو یا یہاں روڈ پہ بیچو کوئی بات نہیں ہے، ایک قیمت ایک ہے، تو پھر بھی کہہ رہے ہیں پھر بھی مستحب ہے کہ جو اس کا بازار ہے اسی میں لے جا کر بیچے۔ ممکن ہے کہ مفلس ہو گیا ہے تو کم میں بیچ کر کے لوگ اس کا فائدہ ہاں سنیے، وطبا، بس یہی بات ہے، بس یہ پڑھنا ہے، وطبا و آیان اموالہ القابضۃ للبیع، کہہ رہے کہ جو اس کے عین مال ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے بیچ دیا جائے گا،
ٹھیک ہے. لیکن کون سا؟ وہ کہ جو القابلۃ للبیع، کہ جو بیچے جانے کی جس کے اندر صلاحیت ہے، جو بیچی جا سکتی ہیں ان کو بیچ دیا جائے گا. ولو لم تقبل، اور اگر کوئی ایسے اموال ہیں کہ جو بیع کو نہیں قبول کرتے، ان کو نہیں بیچا جا سکتا، ٹھیک ہے. کل منفع، ٹھیک ہے. تو جیسا کہ مثلا منفعت ہے، مطلب یہ یعنی اگر کوئی چیز جو کیا ہے جو جس کی منفعت ہی اٹھا سکتے ہیں آپ، اس کو بیچ نہیں سکتے، جیسے کیا ہے وہی وقف کا مال ہے، وقف کا مال ہے مثلا، ٹھیک ہے. تو کیا ہے اجرت، تو اس کو کیا کریں گے ایجار پہ دے دیا جائے گا. اور صلح علیہ، یا اس پر صلح کر لیا جائے گا، ٹھیک ہے. اب صلح کر لیا یا ایجار کرنے کے بعد جو پیسے ملیں گے ایجار پہ، اس کو کیا اضیف العوض الی اسمان ما یوباع. تو دیکھیے مثال طور پر سنیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. مثال طور پر جو غرما ہیں ان کا قرض 1 لاکھ ہے، ٹھیک ہے. جو سامان بیچا تو اس سے مثلا 50,000 ملا اور قرض ہے 1 لاکھ، ٹھیک ہے. اچھا، اور ایک مال اس کے پاس ایسا ہے وقف کا کہ جس کو بیچا تو نہیں جا سکتا، لیکن اگر اس کو اجرت پہ دے دیا جائے، کرائے پہ دے دیا جائے تو 10,000 مہینہ اس کا مل سکتا ہے. تو کہہ رہے کہ ہاں اس کو ایجار پہ دے دیا جائے گا اور 10,000 لے لیا جائے گا اس سے. تو اب کیا ہو گیا، جو 50,000 تھا اس میں 10,000 ملا کے 60,000 پھر ان میں نسبت کے ساتھ جو بیچ دیا جائے گا، مطلب تقسیم کر دیا جائے گا. واضح ان شاء اللہ. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ اضیف العوض، اس عوض کو یعنی اجرت کے عوض میں جو چیز مل رہی ہے اس کو کیا کیا جائے گا، اضافہ کیا جائے گا کس کے، الی اسمان ما یوباع، ان چیزوں کے ساتھ کہ جو چیزیں بیچی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو بیچ کے 50,000 ملا تھا اور ایجار پہ دے کے 10,000 ملا تھا، دونوں کو ملا کے 60,000 ہو گیا اور تو غرما میں تقسیم کر دیا جائے گا. واضح ان شاء اللہ. وہ تقسم علی الغرما، اور غرما پر کیا کیا جائے گا، اس کو تقسیم کر دیا جائے گا. ان وفا، اگر سن لیجئے مثال، اگر بیچا گیا 90,000 کا اور 10,000 ایجار سے آ گیا، 1 لاکھ تھا تو 1 لاکھ ہو گیا، سب کے قرض کی ادائیگی ہوگی، ختم. وَإِلَّا، اور اگر مان لیجئے کہ مطلب بیچنے وجہ سے ہم نے مثال جو پہلے والی تھی کہ جس میں کیا ہے قرض 1 لاکھ ہے اور 60,000 ہو رہا ہے، تو کیا کریں گے، فعلی نسبت اموالہم، تو جس کی جو نسبت ہے اس کے نسبت کے حوالے سے کیا کیا جائے گا، دے دیا جائے گا پرسنٹیج کے حساب سے. واضح انشاءاللہ. اب سنیے والی بات، ولا يدخر للمؤجلہ، اگر کوئی ایسا ہے غریم کہ جس کی ڈیٹ ابھی آئی نہیں ہے، تو کیا کریں، ہم کچھ پیسے بچا لیں، مثلا 40 ہی دیں ان لوگوں کو اور 20 بچا لیں تاکہ اگلے مہینے جو قرض مانگنے والے آئیں گے ان کو دے دیا جائے گا. کہہ رہے نہیں، ادخار نہیں کہتے. ادخار کہتے ہیں یعنی جمع کر لینا، ہاں، عزل کر لینا، ہٹا دینا، ٹھیک ہے. یہ نہیں کیا جائے گا. للمؤجلہ، ایسے دین کے جو دین مؤجلہ ہے، التی لم تحل حل القسمہ، کہ جو قسمت کے وقت جو ہے جن کی ڈیٹ ابھی نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے. شیء لا يدخر المؤجلہ شیء، يدخر کا فاعل شیء ہے کہ کوئی چیز کچھ بھی نہیں بچایا جائے گا، یعنی 60 میں سے 60 ہی جو دے دیا جائے گا، 1 پیسہ بھی اس میں سے نہیں رکھا جائے گا آنے والے ڈیٹ کے لیے، ٹھیک ہے. ہاں اگر یہ ہو ولو حل بعد قسمت البعض شارک فی الباقی، کہ بانٹا تو لیکن آج بانٹا، ٹھیک ہے، کل بانٹا، ٹھیک، پرسوں جب بانٹنے گیا تو ایک اور کی ڈیٹ جو ہے وہ آ گئی، تو بعض کو دے دیا اور بعض پہ ابھی دینے والے تھا کہ ڈیٹ آ گئی کسی کی، تو کہہ رہے ہیں وہ شارک فی الباقی، تو باقی میں وہ کیا ہے، شریک ہو جائے گا. مثلا 30 بانٹا تھا اور 30 بچا ہوا تھا، تو اب 30 میں وہ بھی ایک شخص جس کی ڈیٹ آ گئی وہ شریک ہو جائے گا. 60 میں نہیں ہوگا، 30 میں شریک ہو جائے گا جو بچا، یعنی جب اس کی ڈیٹ آئی ہے اس وقت جتنا مال بچا ہوا ہے اس میں وہ شریک ہو جائے گا. وضرب بجمیع المال، اور اس کو جو کیا ہے ضرب دیا جائے گا تمام مال سے. وضرب باقی الغرماء ببقیۃ دیونہم، ٹھیک ہے. اب وہاں پر اس کو دیکھیں، اب دیکھیں باقی غرماء کو کیا ہے، باقی غرماء کو جو تقسیم کیا تھا تو وہ اس وقت جو کیا ہے پورا مال دیا، 60,000 میں تقسیم کیا تھا، اور اس کو جو ہے 30 میں، تو اب کیا کریں گے، اب 30 میں اس والے کو دیا جائے گا غریم کو جس کی ڈیٹ آئی ہے، اور اس کو جو کیا باقی کو جو ہوتے ہیں ان کو جو ڈیٹ تھی وہ بعض کے حساب سے دیا جائے گا. یعنی کیا مطلب، یعنی یہ ہوگا کہ اب اس کو زیادہ ملے گا، جس کی ڈیٹ آئی ہے اس کو زیادہ ملے گا بنسبت ان لوگوں کے، ہے کہ نہیں، چونکہ اس کو تمام مال کے حوالے سے تقسیم کیا جائے گا، یعنی وہ نسبت دی جائے گی، اور ان کو بعض مال کے حوالے سے، سمجھ رہے ہیں. اور اس کے بعد وَيَحْضُرُ كُلُّ مَتَاعٍ فِي سُوقِهِ، ٹھیک ہے، ہر سامان کو اس کا جو بازار ہے اس کے بازار میں ہی حاضر کیا جائے گا، لے جایا جائے گا. اور یہ لے جانا کیا ہے، کہہ رہے وجوباً مع رجاء زیادت القیمہ، اگر آپ کو اس بات کی امید ہے کہ اگر ہم اس کو اس کے بازار میں لے جائیں گے تو قیمت زیادہ ملے گی، ٹھیک ہے، تو آپ پر واجب ہے کہ مفلس کے مال کو اسی بازار میں لے جا کر بیچیں. وَإِلَّا، اور کہہ رہے وَإِن لَمْ يُرْجَى،
فی زیادت القیمہ. لیکن اگر آپ کو یہ امید ہو کہ نہیں چاہے یہاں بیچ دیں وہاں بیچیں پیسہ ایک ہی ملنا ہے تو کہہ رہے پھر بھی کیا ہے استحباب ہے, پھر بازار میں لے جانا کیا ہے مستحب ہے, پھر واجب آپ پر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہ جو سامان کہ جو سامان ہے مفلس کا جس کا بازار ہے اسی میں لے جا کے بیچیں گے, کیوں؟ لِأَنَّ بَيْعُهُ فِيهِ لِأَنَّ بَيْعُ الْمَتَاعِ فِي السُّوقِ, جو جیسا مال ہے اور جس کے بازار میں ہی بیچنے میں کیا ہوتا ہے اکثر الطلاب. اس میں دو فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے طلبگار وہاں بازار میں زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب الیکٹرانک چیز خریدنے والے الیکٹرانک بازار میں ہوتے ہیں, موبائل وغیرہ ہے تو موبائل کے بازار میں لے آئے تو وہاں پہ اکثر تو لاب ہوتے ہیں, یعنی کیا اکثر یعنی کیا ہے طلبگار وہاں پہ ہوتے ہیں چونکہ مارکیٹ میں گھومتے رہتے ہیں, ان کو موبائل چاہیے ہوتا ہے تو وہ اضبط والی قیمت ہے. اور سوق میں کیا ہے سامان اس کی قیمت بھی جو کیا ہے زیادہ مناسب ہوتی ہے بجائے اس کے کہ دوسری جگہ سے. ہاں ان شاء اللہ. والسلام علیکم.